ساتواں پارہ ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر 24 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگائے رہتے ہیں آپ کی طرف۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردہ، أَن يَفْقَهُوا، کہ وہ اس کو نہ سمجھے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور رکھ دیے ہیں ان کے کانوں میں بوجھ، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام نشانیاں تو بھی ایمان نہیں لائیں گے ان پر۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، يُجَادِلُونَكَ، وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہتے ہیں وہ کافر، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ وہم ینہون عنہ، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے، وینہون عنہ، اور بھاگتے ہیں اس سے، وَإِن یہلکون الا انفسہم، اور نہیں وہ ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے، شعور نہیں رکھتے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے، جہاں حشر ہوگا اس میدان کو میدان محشر کہتے ہیں۔ محشر کا معنی جہاں سب کو جمع کیا جائے۔ تو آج اس قرآن کے نام ماننے والوں کی حالت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ڈال دیے ہیں ان کے دلوں پر پردے۔ وہ جو کان لگا کے سنتے ہیں ان کا مقصد ایمان لانا یا ہدایت حاصل کرنا نہیں، بلکہ کوئی اعتراض کھڑا کرنا ہے۔ ہم نے بھی پھر ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أن يفقهوا، کہ وہ اس کو سمجھے ہی نہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہیں، بوجھ ہے۔ تین چیزیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ انسان سن کے سمجھتا ہے، دیکھ کے سمجھتا ہے، دل سے جب بات دل میں اترتی ہے تو پھر اس کا یقین کرتا ہے۔ تینوں کے بارے میں قرآن میں بیان بھی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان، آنکھیں اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کان کہاں استعمال ہوئے، آنکھیں کہاں استعمال ہوئی، اور دل کن باتوں کو سوچتا رہا، کن باتوں میں لگائے رکھا۔ اور فرمایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا،
اور اگر وہ دیکھ لے تمام نشانیاں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ ابھی تو کہتے ہیں کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، اگر ہر قسم کی نشانیاں ان کو دے دی جائے پھر بھی یہ نہیں ایمان لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں جو کافر ہیں نہیں ہے یہ مگر قصے کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ ولید بن مغیرہ بڑا سرمایہ دار آدمی تھا، اولاد جوان تھی، تقریباً 10 کے قریب اس کے بیٹے تھے، سارے جوان، اور سرمایہ پیسہ، تو اس کا تکبر جو ہے نا آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ تو اس نے لوگوں سے کہتا ہے کہ محمد تمہیں پہلے لوگوں کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں بہمن کے اسفندیار کے قصے سناتا ہوں۔ اس کے لیے اس نے لونڈیاں بھی رکھی ہوئی تھی، عورتیں رکھی ہوئی تھی قصے سنانے کے لیے، کہ حضور کا قرآن کوئی نہ سنے، ہمارے جو قصے کہانیاں ہیں، عورتوں کی عیاشی ہے، اس پر لوگ متوجہ ہو جائیں۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ لوگ قرآن سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے رکتے ہیں۔ خالی روکتے نہیں ہیں، خود بھی رکتے ہیں، اتنا ہی کافی نہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اتنی اسلام سے ان کو ضد اور دشمنی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں قوم عاد کے قصوں کو بیان کیا، سمود کے قصوں کو بیان کیا، قوم صالح کے، قوم لوط کے قصوں کو بیان کیا، تو اس کو وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں سناتے ہیں ہمیں۔ اساطیر یہ اسطورہ سے ہے، اسطورہ کو آپ آج کی زبان میں اسٹوری کہہ سکتے ہیں، اسٹوری۔ تو یہ کہانیاں ہمیں سناتا ہے، آؤ میں اس سے بہتر تمہیں سناتا ہوں۔ ولید بن مغیرہ جو ہے اس طرح لوگوں کو برگلاتا تھا۔ فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ قرآن سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے رکتے ہیں، نہ قرآن کی طرف آتے ہیں نہ آنے دیتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک آدمی کا ذکر ہے، زماد اس کا نام تھا، کاہن تھا، زماد، زواد میم الف دال۔ یہ مکہ میں آیا تو مشرکین نے اس سے کہا نعوذ باللہ یہاں ایک دیوانہ آدمی ہے، پاگل ہے، آپ اس کے پاس نہ جانا۔ حضرت زماد سے کہا، تو زماد جو کاہن بھی تھے، حکیم بھی تھے، طبیب بھی تھے، انہوں نے کہا یار میں چیک تو کروں، دیکھو تو صحیح۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حکیم آدمی ہوں اور آپ کو یہ جو دیوانگی کے مسئلے ہیں نا، میں اس کا بڑا بہترین علاج کرتا ہوں اور میری بہت بڑی فیس ہے، لیکن میں آپ کا علاج فری کروں گا، کیونکہ آپ جو ہے نا خانہ کعبہ کے جو مجاور ہیں، جو متولی ہیں، آپ ان کی اولاد میں سے ہیں، تو میں آپ کا علاج فری کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو الحمدللہ سے شروع کیے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ وہ سنتا گیا اور پگھلتا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو بڑے بڑے کلام سنے ہیں، شاعروں کی شاعری سنی ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ 3 دفعہ اس نے وہ خطبہ سنا اور اخیر میں جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لی۔ اب مشرکین مکہ کس حد تک
ان کو ضد تھی اسلام سے۔ اس زمانے میں ایک شاعر تھا آشا، اس کو کہتے تھے سلاجت العرب، عرب کا باجا، یعنی اس کی بات جو منہ سے نکلتی ہے وہ پورے عربوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس کی اہمیت اتنی تھی کہ ایک آدمی کی بیٹیاں تھیں، ان کی شادی نہیں ہوتی تھی، کسی نے کہا تو آشا کو کھانا کھلا۔ اس نے آشا کے لیے جو ہے نا ایک جانور ذبح کیا، کھانا کھلایا بہترین۔ تو اس نے جو ہے نا کچھ اشعار جو ہے نا اس کی بیٹیوں کے بارے میں کہہ دی۔ اب ان کی بیٹیوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تو بڑے بڑے امیروں وزیروں کے جو ہے نا رشتے ہو گئے۔ اس کے الفاظ کی اتنی حیثیت اور اہمیت تھی۔ تو اس کے پاس ابو جہل اور دوسرے لوگ آئے، ان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ حضور کے پاس چلا گیا، اس نے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا، تو یہ بات تو پورے عرب میں پھیل جائے گی، کس کو روکیں گے؟ انہوں نے کہا چلو اسی کو روکتے ہیں۔ انہوں نے آ کے عائشہ سے سودے بازی کی کہ ہم تمہیں 100 اونٹ دیتے ہیں اناج کے لدے ہوئے، یعنی خالی اونٹ نہیں، ان کے اوپر سامان بھی ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملنا۔ اس نے کہا ٹھیک، یعنی صرف نہ ملنے کے، اس سے آپ ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک اسلام سے جو ہے نا ان کو خطرہ تھا یا خائف تھے کہ کوئی آدمی مسلمان نہ ہو جائے۔ 100 اونٹ کو تھوڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اناج کے لدے ہوئے، سامان کے لدے ہوئے۔ خیر سودا ہو گیا، تو اس نے 100 اونٹ لیے اور واپس چلا گیا، حضور سے نہیں ملا۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ یہ راستے میں گرا اونٹ سے، اور گرتے ہی مر گیا۔ 100 اونٹ بھی اس کے کسی کام نہیں ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو یہ لوگ جو ہے نا، نہ صرف یہ کہ لوگوں کو خود رکتے تھے، اسلام نہیں لاتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھی اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے تھے۔ اتنے سخت دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے رکتے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو خود رکتے تھے اسلام لانے سے، لیکن لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ جیسے ابو طالب ہے، حضور کے چچا تھے، خود تو اسلام نہیں لائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر خدمت کی اور دفاع کیا۔ وہ ایک قسم کے محافظ بن گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن خود اسلام سے محروم رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی چاہت تھی کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں ابو طالب علیہ السلام، شیعوں کی عجیب فطرت ہے، جو مسلمان نہیں ہوا قرآن کہتا ہے نہیں اسلام لائے، حدیث کہتے ہیں نہیں اسلام لائے، ان کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور جو مسلمان ہو گئے تھے ان کو کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں تھے۔ کہتے ابو بکر مسلمان نہیں تھے، عمر مسلمان نہیں تھے، جو ہے عثمان مسلمان نہیں تھے، وہ ابو ہریرہ یعنی چند کے علاوہ سارے صحابہ کو کہتے ہیں کہ منافق تھے، مسلمان نہیں تھے۔ اور جن کے بارے میں قرآن میں ہے کہ جب حضور نے زیادہ اصرار کیا نا کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جسے اللہ چاہتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ کو ابو طالب کے مسلمان ماننے سے کیا مسئلہ ہے؟
اب کیوں نہیں اس کو مسلمان مانتے؟ اور خود اس نے یہ بھی کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، رحیم یار خان سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو، جہاں تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ایمان لانے کا مسئلہ ہے، صحابہ تک یہ کہتے تھے کہ ہمارے رشتہ دار چاہے مسلمان نہ ہو لیکن حضور کے مسلمان رشتہ دار مسلمان ہو جائیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ کیوں؟ حضور کے رشتہ دار جب مسلمان لاتے تھے حضور خوش ہوتے تھے، تو ہمیں اپنی خوشی اتنی محبوب نہیں جتنی حضور کی خوشی محبوب ہے۔ میں نے کہا حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے تو ہم سارے ان کے مسلمان ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت عباس ایمان لائے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی مسلمان ہوئی ہم سب مانتے ہیں۔ کسی مسلمان کو حضور کے رشتہ داروں کے مسلمان ہونے پر ضد ہو، عداوت ہو، اس کا تو ایمان خطرے میں ہے۔ میں نے کہا ایک بات ہے، تم نے کہا کہ میں سنی ہوں، اہل سنت ہوں، اہل سنت کی کسی کتاب سے ابو طالب کا مسلمان ہونا تم ہمیں دکھا دو، ہم اسی وقت ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ قرآن کی تفاسیر پڑھ لیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کی تفسیر پڑھ لیں، مسلم شریف کی روایات پڑھ لیں، تو ابو طالب کا کفر پہ مرنا تو ثابت ہوتا ہے، اس کو عذاب ہونا تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کو ایک جوتی پہنائی گئی ہے آگ کی جس سے ان کا دماغ کھولتا ہے۔ ان کا مسلمان ہونا، مومن ہونا نہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے نہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کی تابع ہیں نا، قرآن اور حدیث ہمارے تابع تو نہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی احکام ہو اس کے اندر، سمجھو۔ تو بہرحال ایسے لوگ تھے وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، خود تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن دوسروں کے لیے رکاوٹ نہیں بنے، جیسے ابو طالب۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، یعنی اس کا نقصان خود ان کی ذات کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں سمجھتے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔